السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور جس وقت کہا جاتا ہے ان کے لیے، واو اور اذا جب، قیلا ماضی مجہول ہے، کہا یا کہا جاتا، لا یعنی واسطے کے، ہم ان کے لیے، لا یعنی نہ، تفسدو تم فساد کرو، فی معنی میں، ارض معنی زمین، فی الارضی زمین میں فساد نہ کرو، قالو جمع کا صیغہ ہے، قالو وہ کہتے، انما بے شک ہم، نحنو ہم، مصلحون ہم اصلاح کرنے والے ہیں، الا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم المفسدون وہی فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ جب انہیں ان چیزوں سے باز رکھنے کے لیے کہا گیا کہ تم ایسا نہ کرو، ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر، یا اپنے ایمان کو ظاہر نہ کرو، درنگی چھوڑ دو، تو وہ کہتے کہ ہم تو اصلاح کرتے ہیں، ہم کون سا فساد کرتے ہیں۔ اللہ نے خود ہی جواب دیا کہ یہی تو فسادی ہیں، لیکن انہیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ الا انہم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ وَإِذَا قِيلَ لَا اور جس وقت کہا جاتا، لہم ان کے لیے، آمنو ایمان لے آؤ، کما جیسا کہ، آمن الناس ایمان لائے لوگ، قالو کہتے، انؤمنو کیا ہم ایمان لائے، جیسا کہ ایمان لائے بے وقوف۔ جب کافروں سے کہا جاتا کہ آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، حضرت بلال، عمار، یاسر جیسے ایمان لے کے آئے ہیں، ویسے تم بھی ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے کیا ہم ایمان لائے، یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، کہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے۔ تو اللہ رب العزت نے خود ہی جواب دے دیا، الا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم وہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون لیکن وہ جانتے ہی نہیں۔ دنیا کے پجاری کبھی بھی عقل مند نہیں ہو سکتے، اور جو اللہ والے ہیں، جن کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں، جو جنت کے مستحق ہیں، دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے، یہ وہ صحابہ ہے جن کا مقام اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی رکھا اور آخرت میں بھی، انہیں جنت کی خوشخبریاں سنائی دی گئی دنیا میں ہی، اور یہ لوگ جو خود کو بے وقوف نہیں بلکہ دانا سمجھتے تھے، اللہ رب العزت نے کہا یہ خود ہی بے وقوف ہیں، لیکن یہ صحابہ کرام کے مقام کو کیا جانے کہ ان کا کیا مقام ہے۔ منو قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ وَإِذَا اور جس وقت، لقوا ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں، الذین ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، قالو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا اور جب، خلو علیحدہ ہوتے ہیں، الی طرف، شیاطینہم اپنے شیطانوں کی طرف، اپنے شیطان بھائیوں کی طرف، قالو کہتے ہیں، انا بے شک ہم، معکم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون بے شک ہم تو مذاق کرنے والے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم اللہ بھی مذاق کرتا ہے ان سے، وَيَمُدُّهُمْ اور ڈھیل دیتا ہے ان کو، فی طغیانہم یعمہون اور وہ اپنی ہی سرکشی میں حیران پھرتے ہیں۔
اس آیت مبارکہ میں بھی منافقوں کا تذکرہ ہے۔ جب وہ ایمان والوں کے پاس آتے، صحابہ کرام کے پاس آتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ایماندار ہیں۔ جب وہ اپنے شیطان بھائیوں کی طرف، سرداروں کی طرف لوٹتے تو ان سے کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق کرتے ہیں ان سے۔ تو اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے۔ اللہ نے ان کو ڈھیل دے دی، وہ اپنی سرکشی میں بڑھتے گئے اور حیران پھرے، نہ وہ حق کے اور نہ ہی وہ باطل کے رہے۔ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو بدلے ہدایت کے، پس نہ نفع دیا ان کو ان کی تجارت نے اور نہیں تھے وہ ہدایت پانے والے۔ ان سے بھی مراد منافق ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، نفاق کو خرید لیا، اور ان کا ادھر جانا اور ادھر جانا یہ ان کی تجارت ہے۔ اور یہی وہ تجارت کر رہے ہیں صحابہ کرام کے پاس اور چہرہ لے کے، اور کافروں کے پاس اور چہرہ لے کے جانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ ان چیزوں کو لے کے جانے کو تجارت کہتے ہیں۔ اور جو زندگی ہے دنیا کی، ہم نیکیاں کماتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، اور یہی وہ تجارت ہے جو انہوں نے گمراہی خریدی، اور یہ گمراہی ان کی ہدایت کا سبب نہ بنی بلکہ جہنم کا سبب۔ الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ مثال ان کی، مثالہم مثال ان کی، مثال ہم میں نہ ان کی، کا مثالی مانند یا جیسا کہ، مثال الذی اس شخص کی، استوقد نارا جس نے جلائی، نارا آگ، فلما پس جب، اضاءت روشن ہو جاتا ہے، اضاءت روشن ہو گیا، ما حولہ جو اس کے ارد گرد تھا، ذہب اللہ لے گیا اللہ، بنورہم ان کے نور کو، وترکہم اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات اندھیرے میں، لا یبصرون وہ نہیں دیکھتے۔ مثال ان کی مانند مثال اس شخص کی جس نے جلائی آگ، جب روشن ہوا جو اس کے ارد گرد تھا، لے گیا اللہ ان کے نور کو اور چھوڑ دیا ان کو اندھیرے میں، وہ نہیں دیکھ سکتے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت نے ان کے نفاق کو بیان کیا ہے کہ جب وہ صحابہ کرام یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سیکھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا انہیں کچھ سناتے تو ان کا نفاق تھوڑی دیر کے لیے پیچھے رہ جاتا اور انہیں یوں محسوس ہوتا جیسے سب کچھ روشن ہو گیا۔ جیسے وہ آپ کی مجلس سے نکلتے اور چلے جاتے تو وہ اندھیرے میں پھر ہو جاتے اور وہ اپنے نفاق کی وجہ سے کسی بھی چیز کو نہ دیکھ سکے، اور یہ ان کے اپنی ذاتی چیز نہیں تھی بلکہ یہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہی تھا۔ ان کا نفاق بڑھتا گیا اور اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی نفاق کی، اور بیماری بھی نفاق کی پڑ گئی جس وجہ سے وہ دائرہ اسلام کی طرف نہیں آ سکتے تھے۔ ہیں بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، فہم لا یرجعون بس نہیں وہ لوٹ سکتے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ان کے نفاق کی مثال کو بیان کیا کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے، قرآن سنتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تو ایسے انہیں لگتا جیسے ہر چیز روشن ہو گئی، ان کا نفاق پیچھے رہ گیا۔ جیسے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے جاتے تو ان کی روشنی وہیں پہ ختم ہو جاتی اور وہ اندھیرے میں ہی ہو جاتے، اپنے نفاق میں دوبارہ لوٹ آتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں،
حق بات کو وہ سن نہیں سکتے، حق بات کو وہ بیان نہیں کر سکتے، حق بات کو وہ دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ وہ دائرہ اسلام کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر پردے ڈال دیے ہیں، ان کے کانوں پہ، ان کے آنکھوں پہ اور ان کے دل پہ، اور نفاق کی مہر لگا دی، اور انہیں نفاق کی بیماری بھی لگا دی تاکہ وہ دائرہ اسلام کی طرف نہ لوٹائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نفاق سے محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں دین کے اندر ہی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ پھر مثلہم، مثال ان کی، من مثال اس شخص کی جس نے جلائی آگ، جب روشن ہوا جو اس کے ارد گرد تھا، لے گیا اللہ ان کے نور کو، چھوڑ دیا ان کو اندھیرے میں، نہیں وہ دیکھتے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، اس نہیں وہ لوٹیں گے۔ فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ او کسیب، یا مانند بارش کی، من السمائی آسمان سے، فی میں ہی منا اس میں، ظلمات اندھیرا ہو، ورعد اور کڑک ہوں، وبرق اور بجلی ہوں، یہ چالونا وہ کر لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من السوائی کی کڑک سے اور موت کے ڈر سے، اللہ گھیرنے والا ہے کافروں کو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے منافقوں کی دوسری مثال دی ہے کہ جس طرح آسمان سے بارش ہوں اور اندھیرا ہوں، کڑک اور بجلی، یعنی ان کا کون سا کفر کا اندھیرا، شکوک کا اندھیرا، نفاق کا اندھیرا۔ تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات یا قرآن آپ پڑھتے تو ان پر یہ اسی طرح ہی بجلی کی طرح پڑتی، اور وہ ڈر جاتے، ڈرنے کے بعد اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈال لیتے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم مر جائیں، جس طرح بجلی سے انسان بچتا ہے، لیکن اللہ کی گرفت سے یہ لوگ کافر بچ نہیں سکیں گے۔ او کصیب من السماء، یا مانند بارش آسمان سے، اس میں اندھیرا ہو، کڑک ہو، بجلی ہو، وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک سے اور موت کے ڈر سے، اللہ گھیرنے والا ہے کافروں کو۔ یہ بھی منافقین کے بارے میں ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے پاس آتے، دائرہ اسلام میں داخل ہوتے تو تھوڑا سا ان کا ایمان بڑھ جاتا، یا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلائل اور عذابات ان کے سامنے پیش کرتے تو ان پر بجلی اور کڑک کی طرح پڑتے، اور پھر یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے کہ ہم نہ ہی سنیں، لیکن اگر نہ ہی سنیں گے تو پھر بھی ان کا چھٹکارا نہیں ہے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اسلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یکاد البرق، قریب ہے بجلی، یخطف اشک لے جائے، ابصارہم ان کی آنکھوں کو، کلما ہر بار جب، اضاء روشنی ہوتی ہے، لہم ان کے لیے چل پڑتے ہیں اس میں، اور جس وقت اندھیرا ہو جاتا ہے ان پر وہیں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر چاہے اللہ تو لے جائے ان کی ظاہری سماعت کو بھی، و ابصارہم اور ان کی بصارت کو بھی، بے شک اللہ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ یہ بھی کافروں کے منافقین کے بارے میں ہے کہ جب وہ صحابہ کرام کے پاس آتے اور ان پر دائرہ اسلام میں داخل ہوتے تو ان پر ان کا نفاق جو تھا تھوڑا سا ہٹ جاتا، صحابہ کرام سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی باتیں سیکھتے اور سمجھتے تو ان کے لیے روشنی ہو جاتی۔ جیسے ہی وہ ان کی مجلسوں سے اٹھتے، علیحدہ ہوتے، تو وہی ان کی چیزیں ختم ہو جاتی اور پھر نفاق میں آ جاتے، اسی اندھیرے میں آ جاتے، کفر کے اور نفاق کے اندھیرے میں اور شک و شبہات کے اندھیرے میں آ جاتے۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کی ظاہری سماعت اور بصارت کو بھی لے جانے پر قادر ہے۔ اللہ رب العزت نے منافقین کا یہ تذکرہ کر کے بتا دیا کہ لوگوں نفاق سے بچ جاؤ، منافقین جو ہے ان کا انجام برا ہے۔ اور یہ لوگ جو صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، پھر کچھ جلدی ہی منافق ہو گئے، اور ان کی مثالیں اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کی ہیں کہ ان کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہے، اور ان کے لیے کفر سے نکلنا، نفاق سے نکلنا نہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ وہ اپنے نفاق کی طرف لوٹتے ہوئے کفر میں اس قدر آگے بڑھ چکے ہیں، نفاق میں اس قدر آگے بڑھ چکے ہیں کہ ان کے لوٹنے کی کوئی بھی گنجائش نہیں۔ اللہ رب العزت اگر چاہے تو ان کے نفاق سے ان کو نکالنے پر قادر بھی ہے، اور اگر اللہ چاہے تو ان کو ان کے نفاق میں ہی ختم کرنے پر قادر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نفاق سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔